اهدنا الصراط المستقيم. ان کے باپ دادے کہتے تھے، ان سے سن کر یہ بھی کہہ رہے ہیں نہ ان کو علم نہ ان کے باپ دادوں کو علم. اب آسرات کیا یہ باپ دادے نہیں صرف پیر و مرشد، یہ باتیں لوگ پیروں سے سنتا ہے، یا باپ دادو جو پیروں کے مریدوں گدی نشینوں کے. اب سمجھے مانا نہیں سمجھے؟ نہ ان کو پتا نہ ان کے باپ دادو کو یا ان کی گدی نشینوں کو بھی کوئی خبر نہیں. کبرت کلماتن تخرج من افواہہم. ہائے میرے اللہ، خدا کا غصہ دیکھو خدا کا. کبرت کلماتن، بہت بڑی ہے چیز. کلماتن تمیز ہے اب یہ کلمے کے تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. خدا کہتا ہے بہت بری بات کر رہے ہیں، بہت بری بات ہے، سخت بری بات ہے. ان یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے مگر جھوٹو. اب سمجھ گئے میں نے کیا کہا تھا؟ تمہیدی بیان رکھا ہے قرآن نے. یہ تمہیدی بیان نہیں ہے بلکہ خدا قسم دونوں صورتوں کا قرآن یوں کر دیا ہے. اب نکالو، سمجھ گئے یہاں تک؟ بیٹے کو بنی اسرائیل میں کہا تھا قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. پھر آئی کہا کئی عمل یندر باس شدید ملے دو وینجن الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا کما نبی من علم فلا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا. آگے چلو نکالو سورۃ مریم 428 428 428 دیکھو آپ میں سے آخری سطر 3 سطریں. ما کان للہ، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مائی مریم کا. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے مائی مریم کا ذکر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے مائی مریم کا ذکر کر قرآن کہتا ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں لائق اللہ کے لیے کہ ان یتخذ من ولد، اپنا کوئی بیٹا بھی پکڑی. سبحانہ، پاک ہے وہ. لکھا ہوئی بات آ گئی کہ نہیں؟ بات ہوئی ہے کہ اتخذ اللہ ہو قل الحمدللہ الذی لم یتخذ. دل تو ہو رہی ما کان للہ، نہیں لے کر اللہ کے لیے ان یتخذ من ولد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس کا ولد ہو. عیسیٰ میں اتحاد نہیں کرتا ہے قرآن. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، خدا پاک ہے اتحاد ولد سے. اگر عیسیٰ السلام کے واقعے کے بعد مائی مریم کے واقعے بعد قرآن کہتا ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. آگے چلو سورۃ آخر سبر کارو مریم 434 دیکھی 5ویں 6ویں صدر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. دیکھو صحیح کتنا قرآن مضامین جمع کیے ہیں. جمع تو قرآن نے کیے ہیں لیکن مولانا حسن علی صاحب نے کتنا ذہن نکالا ہے. آخرہ ختم ہونے لگا مضمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا دیا پکڑ لیا اللہ نے بیٹا. ہوئی ہے رحمان، وہاں اللہ تو یہاں الرحمن آ گیا. پکڑ لیا رحمان نے بیٹا. لقد جئتم شیئا ادا، لقد جئتم شیئا ادا. اے مشرکو تم لے آؤ چیز بڑی بھاری. یہ بہت بھاری چیز کہہ رہے ہو، خدا پر بڑی بھاری ہے. تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب آسمان اس بات سے پھٹ جائیں تب بھی ہے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تب بھی ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تب بھی ہے. کیوں؟ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا،
اندہو للرحمن والدا، اس لیے کہ رحمان کے لیے بیٹا کہہ رہے ہیں بے ایمان، اور رحمان کا بیٹا کہاں ہے؟ گمراہ برا باد دے بغی للرحمن یتخذ والدا، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ اپنے کوئی بدل پکڑے. ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں آسمان و ارض والے مگر اللہ کے بدل ہو کر لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے گن رکھا ہے سب کو. وکل ماتی یوم القیامت فردا، بھائی دیکھا سجے بھی قرآن ہے نا ماشاء اللہ، یہ اس کی زبان سے قرآن آیا جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے. ہے فصاحت والوں کی فصاحتوں کو پانی پھیر رہا ہے کہ نہیں ان پر ہے؟ کیا کلام الہی ہے. یعنی ایسے ہے کتاب تم نے پڑھی ہوگی، پٹھانوں میں بڑی کتاب تھی، ہم نے بھی پڑھی تھی، ایک گپوٹیشن تحفہ نسایا ہے کہ نہیں؟ تحفہ نسایا گپوٹیشن کتاب تھی جس کے آخر الف الف بڑے جمع تھے، سارے الف جمع کر دیے ہیں. تحفہ نسایا میری گپوٹیشن استغفر اللہ ما، اس میں لکھا ہوا ہے نا چڑی چڑے کو مردہ جان لیتا ہے کہ اوپر میری چڑی بیٹھے چڑا بیٹھے، اور بھی کئی گپے لکھی ہیں، بڑی گپوٹیشن لکھا ہے. اس الف جمع کے مزہ یہ ہے، دیکھ الف دیکھو الف بھی دیکھو پھر بیان کرنا بھی دیکھو. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدا وقرماتی یوم القیامت فردا. آئیں گے سارے اللہ کی بات کہہ لی، بس ہاں چھوڑ دو جی. ٹھہرو، ایک بات اتنا ضبط ایک سن چکے ہو، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگاؤ حدیث کا، حدیث کا ٹکڑا لگا لو پھر سمجھ جاؤ گے. حدیث میں آتا بڑا ہوگا، مشکات میں بھی آتی حدیث کہ حضور فرمایا لوگوں کو حیا بھی نہیں آتا، روزی اللہ کی کھاتے ہیں، سب چیزیں اللہ کی کھاتے ہیں، اور بے ایمان خدا کو گالیاں دیتے ہیں، خدا کو گالیاں دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو کون گالیاں دیتا ہے، اللہ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا اللہ کو وہ گالی دیتا جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ، جو یہ کہتا ہے وہ خدا کو گالی ہے. اب سوچو صحیح، یہ ہے گالی. قرآن کہتا آسمان پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اتخذ اللہ ولدا جو بہت بڑی گالی بات دیکھا ہے. اور چلا ہے سورۃ بنی اسرائیل سے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، پھر کاف آئی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پھر آخر مریم پر آ کر ختم کے معلوم ہوتا ہے ایک مضبوط قرآن چلا رہا ہے. ایک اور بھی دیکھ لو، وہاں تم نے دیکھا نا سورۃ کاف کے ابتدا میں یہ کتاب اتاری ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، آگے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ماکسین بھی ہے. یہ پارٹی ماننے والوں کی، آگے کا ان لوگوں کو جو پارٹی نہیں مانے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، یہاں بھی دو پارٹی آگئی آخر میں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو مان لیتے ہیں، مان گئے مسئلہ، عمل بھی اچھا کیا، ان کو رحمان کی طرف سے محبت کی جگہ ملے گی، رحمان کی محبت، اللہ کی محبت. اور جو لوگ مسئلہ نہیں مانتے اتخذ اللہ ولدا کہتے ہیں، وہ ان کے لیے آپ دیکھا ہے فإنما يسرناه بلسانك، اے میرے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آسان کی تیری زبان پر لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، لِتُبَشِّرَ کہاں کہتا تبشر کن کو الذین یؤمنون ویعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، لِتُبَشِّرَ الْمُتَّقِينَ. وہاں آگے وہاں کہتا کون تھا یونس الذین قالوا اتخذ وردا وانذر به قوما، وہی ہے وہاں بھی دو یہاں بھی دو، وہاں بھی دو جماعتیں تھی، ایک وہ جس جماعت کو خوشخبری تھی، ایک وہ جماعت جس کو ڈرانا تھا. خوشخبری والے کون؟ ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا لِتُبَشِّرَ الْمُتَّقِينَ کہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جن کو ڈرایا گیا ان کے قرآن کہتا ہے تنذر به قوما لُدًّا، تنذر به قوما لُدًّا، قوم وہ قوم جو چگڑالو ہے. اچھا جی اب تک پیچھے آ جاؤ. جس نے میں نے لکھوایا اس نے لکھ لو، اس کے بعد پھر میں شروع کروں گا. اچھا شروع بعد میں شروع کر پہلے لکھا قرآن پاک کے ساتھ. دیکھو آپ چلو لکھو 409 409 سوا نکالو 409 اور وہ میت
409 ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، شبہ اولا کا بیان، یعنی اصحاب کہف کا بیان، اصحاب کہف کا بیان، سمجھ گئے؟ شبہ پہلا اصحاب کہف کا بیان۔ چلو آگے چلتے جاؤ، بہت لمبا چلتے جاؤ، بہت لمبا۔ 417 417 417 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جنات کا بیان، جنات کا بیان، یعنی دوسرے شبہ کا بیان، دوسرے شبہ کا جواب۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ دوسرے شبہ کا جواب۔ چلو آگے 419 419 419 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا بیان، تیسری شبہ کا جواب۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا بیان، تیسری شبہ کا جواب، تیسری شبہ کا جواب۔ آگے 422 422 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ 34 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ 34 ذی القرنین کا بیان، چوتھی شبہ کا جواب، چوتھی شبہ کا جواب، چوتھی شبہ کا جواب۔ آگے نکالو اسی اگلا صفحہ 423 423 428 پہلی سے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تخویف اخروی، قیامت کا ڈراوا۔ آگے نیچے آ جاؤ، رکو۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، من دونی اولیاء لکھو۔ رکوع کہ یہ پہلا حصہ متفرع ہے پہلے دو شبوں پر، متفرع ہے پہلے دو شبوں پر، یہ متفرع ہے پہلے دو شبوں پر، متفرع ہے پہلے دو شبوں پر، پہلے پر بذات دوسرے پر بالتبع، پہلے پر بذات دوسروں پر بالتبع۔ یہ حصہ پہلے حصہ متفرع ہے پہلے دو شبوں پر، پہلے شبے پر بذات دوسرے پر بالتبع۔ میں اللہ جانتا ہے کبھی یوں نہیں لکھایا، اس لیے لکھا رہا ہوں، خدا کرتے ہیں اللہ محنت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ صفحہ 425 صفحہ 425 425 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، دیکھو متفرع تیسرے شبہ اور چوتھے شبے کے جواب پر، متفرع تیسرے شبے اور چوتھے شبے کے جواب پر، تیسرا شبہ اور چوتھے شبے کے جواب پر، تیسرے پر بذات چوتھے پر بالتبع، تیسرے پر بذات چوتھے پر بالتبع۔ قُلْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس مسئلے کے لیے شبہات دور کیے گئے ہیں اس کا بیان، جس مسئلہ کے لیے شبہات دور کی گئے اس کا بیان، مسئلہ بیان ایک لکھا دیا گیا ہے۔ ایک بار اور بھی سمجھ لو، پھر سو کو شروع کروں گا، ایک بار اور سمجھ لو بات، یہ سمجھو اس صورت کے درمیان میں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے۔ جس وقت اصحاب کہف کا مسئلہ یعنی پہلی شبہ کا جواب قرآن ختم کرے گا، اس پر بھی چند چیزیں متفرع کرے گا بطور تفریح،
یعنی شبے کے جواب کے بعد پھر چند چیزیں متفرق کرے گا، تفریح بٹھائے گا، سمجھ گیا؟ چند امور، کچھ امر ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے، ان پر متفرق کرے گا۔ ایک نیز پہلے شبے اور دوسرے شبے کے درمیان جو لوگ نہیں مانتے مسئلے کو، باوجود کے شبہ دور کر دیا گیا ہے، پھر بھی مشرک لوگ نہیں مانتے، قرآن پاک اصلاح کی 3 طریقے بیان کرے گا۔ اصلاح کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ، اے شرک کرنے والوں، کس چیز پر مغرور ہو دنیا پر؟ دنیا کیا چیز ہے؟ کیوں اس پر مغرور ہو چکے ہو؟ دنیا میں کوئی چیز آؤ مان جاؤ۔ اسی دنیا پر جو مغرور ہوتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتا رہا، عذاب دیتا رہا، اور اسی وجہ سے خدا قیامت میں عذاب دے گا۔ نہیں سمجھے؟ دنیا میں عذاب دیتا رہا اور قیامت میں خدا عذاب دے گا۔ مراد کیا ہے؟ آؤ مغرور رہو، مغرور رہو اسی دنیا میں۔ جنہوں نے مسئلے کو نہیں مانا خدا عذاب دیتا رہا اور قیامت میں عذاب دے گا۔ سمجھے میری بات کو؟ اب دیکھیے، میں نے کیا کہا؟ صحابہ کہف کی قصے کے بعد چند امور متفرق کرے گا، اس کے بعد منکرین کے اصلاح کی 3 طریقے بیان کرے گا قرآن۔ باقی صورت میں معلوم ہے ہوتا ہے، تخفیفیں ہوتی ہیں، زجریں ہوتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں روح المعانی نے لکھا ہے، جو پہلی آیت ہے بنی اسرائیل کی، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ روح المعانی نے یہاں لکھا ہے اتخاذ ولد پر، بڑا عجیب معنی لکھا ہے اتخاذ ولد، سمجھو۔ روح المعانی نے لکھا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ حوالہ ہماری تحریر میں غلط آ گیا ہے۔ کہیں لکھا ہوتا ہے بخاری کا واقع، لکھا ہوتا ہے حوالہ، تمہارے قرآن پاک حاشیے پر لکھا کما فی البخاری، ہاں نائب المتصدر البخاری، بخاری کا مقام ہم نے دیکھا ملا نہیں، اور بھی دیکھیں گے، واللہ علم ثواب ہے کہاں؟ 12 روح المعانی نے لکھا ہے صاف، روح المعانی نے لکھا ہے اتخاذ ولد کا معنی کیا ہے؟ نائبا متصرفا فی الامور، نائبا متصرفا فی الامور، یعنی کیا معنی؟ حقیقت میں بیٹا مراد نہیں ہے، اللہ کا نائب جو خدا کی طرف سے نائب ہو کر دنیا میں تصرف کر رہا ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں یہی پرلے درجے کی لانتی بات ہے۔ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، فرما دیجئے صرف اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا۔ لم یتخذ نائبا متصرفا فی الامور، جس اللہ نے اپنے کام چلانے کے لیے کسی کو نائب نہیں بنایا۔ مراد کیا ہے؟ خود ہی چلا رہا ہے، اپنا نظام کسی کے حوالے نہیں کیا۔ وہی چالی ابدار والی بات جھوٹی ہے۔ اللہ نے اپنا نظام چلانے کے لیے کسی کے حوالے لم یتخذ ولدا، لم یتخذ نائبا متصرفا فی الامور، اللہ نے کسی کو نائب اپنا نہیں بنایا، کوئی نائب نہیں ہے۔ وقل الحمدللہ لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، کبرہ تکبیرا۔ اب آجی یہ دیکھیے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بعض الذین من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا مغفرۃ یبدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ یہ کتاب ڈر لوگوں کو جنہوں نے یہ بات کہی، کیا بات؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے پکڑ لیا اپنا نائب، جن کے حوالے کر دیا اللہ نے نظام اپنا کر دیا ہے۔ اتخذ اللہ ولدا معلوم ابن علم ولا آبائل خبرت علم تخرج من وعی یقولون الا کاذبا الا کاذبا۔ سمجھا میری بات کو؟ مہاراج خدا کہتا ہے جھوٹ کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، میرا کوئی نائب نہیں ہے، میں نے کسی کا حوالے اپنا نظام نہیں کیا۔ غلط کہتے ہیں کہ خدا نے نائب بنا رکھا ہے اور خدا کا حوالے کام کر دیا ہے، نہ میرا کوئی نائب ہے، نہ میں نے کسی کے حوالے کوئی کام کیا ہے، بکتے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کا باغی نفس کا، ہاں جی، اور اللہ کا باغی نفس کا علی آثار ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے پیغمبر شاید کہ آپ اللہ کا باغی نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہو جائے اپنی جان کو،
अला आसारिहिम, इनके पीछे होते होते, यानी आप कहीं इनके पीछे होते होते अपनी जान को हलाक न कर दे, अपनी जान को हलाक न कर दे। क्यों? पैगंबर चाहते थे ना, हाय किस तरह ये लोग मान जाते। पर अल्लाह का बाग शायद कि आप अपनी जान हलाक करने वाले हो जाए। हला सारिहिम, इनके पीछे होते होते, इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस, अगर ये नहीं मानते इस बात को, असबा यानी बाग़िउन अला असबा, नहीं समझे, अपनी जान को तुम हलाक कर दोगे अफसोस की वजह से, यानी अफसोस करके हाय मेरी बात नहीं मानते, हाय मेरी बात नहीं मानते। इन अफसोस में आकर मेरे पैगंबर कहीं आप अपनी जान को हलाक न कर दे, नहीं समझे। बोले अल्लाह का बाग़िउन नफ्स का अला सारिहिम असफा इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस, ये लोग ये मेरी बात मानते नहीं, इस न मानने से ए मेरे पैगंबर कहीं तुम अपनी जान को अफसोस में आकर हलाक न कर दे। नहीं समझे, नहीं समझी मेरी बात को। अब देखिए, एक पंजाबी करता हूं, ये है लहल्ला तसल्ली के लिए है, शफकत के लिए, तजल्ली नहीं है, तरजी नहीं है, तरज्जी के लिए, तरजी के लिए नहीं है, यह शफकत का माना है। ये वही माना मैं किया करता हूं कभी कभी, पंजाबी वाला माना, मता तू अपनी जान जाया न करे, हाय मत अपनी जान तू जाए ना, सानू तेरी जान की लोड़ है, इन्ना ते मननी कोई नहीं गल, इन्ना मननी कोई नहीं, तू अपनी जान जाया न कर। भला अल्लाह का बाग़िउन नफ्स का देता भी मारन लगा दिया। आसारिन इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असबा, इन्ना गल मननी कोई नहीं, सानू तेरी जान का ख्याल, मतलब तू अपनी जान ने जाया कर छे, नहीं समझे। बड़ी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत में है कुरान पाक करे कि क्या कहूं, इन्ना घर मननी कोई नहीं, तो मतलब तुझे अपनी जान नू भी। बनी इसराइल माँ कब्र के साथ रबत देकर और सूरत काफ और मरियम और त्वाहा, तीन सूरतों के इकट्ठे रबत सुन लीजिए। ये 3-4 सूरतें इकट्ठी आ रही है, इनका नामी रबत सुन लीजिए सारा। नामी रब सुन लीजिए, सूरत काफ, मरियम, त्वाहा और आगे सूरत अंबिया। अंबिया के आगे भी चल जाएंगे, चल पड़ेगा सिलसिला। अच्छा, में ये कहा गया था, पढ़ चुके हो सूरत नहल के रबत मा कब्र में, सूरत नहल में ये कहा गया था, अगर मसले को समझना चाहते हैं आप, अगर तौहीद से वाकिफ होना चाहते हैं तो सबको छोड़िए, एक शहर की मक्खी के हालात से आप देख ले, वहां से समझ आ जाएगी तुम्हें कि अल्लाह के सिवा कोई कार है, उसके क्षेत्र, उसकी खुराक, उसका रास्ता, उसके पेट से निकाली हुई चीज, ये सारी चीजें आगाह करें कि खुदा के सिवा दूसरा कोई भी कारसार नहीं है। बनी इसराइल में कहा गया, आओ मान लाओ, बड़ी बेहतर है वक्त है, न मानोगे। जिस तरह बनी इसराइलियों पर उनके शिर्क और बेईमानी की वजह से जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दिया था, तुम पर भी जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। बासना है को इबादुल्लाह वली बासिन, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वही हाल आज हमारा भी है, देख लो। बनी इसराइल के बाद सूरत काह में ये कहा जाए, नामी रोज में कह रहा था कि जब अगर तुम्हें ये मसला न मानोगे तो हालात जो बनी इसराइलियों के सुन चुके हैं वो हालात तुम पर भी आने वाले हैं। यानी अगर उन पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत किया गया और जालिम बादशाहों को मुसल्लत होने के ऊपर जो जलील किया गया, उस किस्म की जिल्लत तुम्हें भी देखनी पड़ेगी। अब और अगर मसला मानकर मसाइब बर्दाश्त करने पड़े और वतन छोड़ना पड़े, गारों तक जाना पड़े, तो बेशक जाइए, जिस अल्लाह के पहले बंदों पर भी इस किस्म दिन गुजरे हैं। और अगर तुम्हें दुनिया सारे ताम का निशाना बना ले, कोई तुम्हारा साथ देने वाला न भी हो, तो माई मरियम की तरह ताने में बर्दाश्त करते जाइए, लेकिन खुदा के मसले से पीछे न हटिए। और उसके बाद मेरे पैगंबर, हमने कोई आप पर कुरान शरीफ उतारा, मुशक्कत है, लेकिन मुशक्कत इस मसले पर आया करती है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को किस तरह मुशक्कतें आई, एक मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि हर इखलाक
اور کئی پیغمبر اسی مسئلے کے بیان کے لیے مبعوث کیے گئے. ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہ لا الہ سورۃ انبیاء. بس یہاں تک سارے سنتے ہو گئی. سمجھے میری بات کو انبیاء تک. پھر کہہ دیتا ہوں سنیے پھر کہہ دیتا ہوں. سورۃ بنی اسرائیل میں کہا اگر تم اس مسئلے کو نہ مانا اور مسئلے کا انکار کیا تو جو قوم بنی اسرائیلیوں کو اس دنیا میں ذلیل کیا گیا, ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کیا گیا اور انہوں نے کی بےزتی ان کی, وہی حال تمہارا بھی ہو کر رہے گا. اور اگر مسئلہ ماننے کی وجہ سے مصیبتیں آ جائیں, تکلیفیں آئیں, وطن چھوڑنا پڑے, وطن چھوڑ دو, غاروں میں کسی مقام پہ بھی جانا پڑے, اور یہ اللہ کے حالات دیکھ لو, یہ آ کر اس قسم کے حالات ہے تب بھی برداشت کرنے پڑیں گے. اور اگر تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے, تانے تمہیں دینے والے دے رہے ہو, تانوں کو برداشت کرتے جاؤ, لیکن بات سے ہی نہ چھوڑنا جس کے مائی مریم کے حالات سے سبق سیکھو. اور یہ مسئلہ جو پہلا کیا ہے کہ مقصد مشقت نہیں ہے کہ مشقتیں آیا کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر نہیں دیکھتے کتنی آئی ہے, ایک موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ 1 لاکھ اور کئی ہزار پیغمبر اسی مسئلے کے لیے مبعوث کیے گئے. یہی مسئلہ سنات نے مار صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نوحی انہ لا الہ سورۃ انبیاء. سمجھے یعنی کا مریم طٰہٰ اور انبیاء. تو آج کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ضرور لانا ہوگا, ورنہ اس کے سواری اب دیکھیے. ہاں جی, اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا فنحن باقون فی آثار الذین بحضرتی سے سوا. شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہوئے اپنی جان کو علی آثارہم, ہلاک کیوں کریں, اصوا افسوس کرتے ہوئے, یعنی کسی تعصب میں آپ اپنی جان کو کہیں ہلاک نہ کر دے. کیوں؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث سوا, اگر یہ لوگ اس مسئلے کو مانتے نہیں, یعنی یہ مانتے نہیں کہیں اپنی جان کو ہلاک نہ کر دے. میں نے اس کی تعبیر پنجابی میں کر دی تھی, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک ہم نے کر دیا ہے جو کچھ بھی پر آئے خوبصورتی زمین کے لیے. یہ زمین پر جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ زینت ہے خوبصورتی زمین کے لیے. لنبلوہم امتحان لے رہے ہیں لوگوں کا, ایہم احسن عملا, کون ہے میں سے اچھے عمل کرنے میں. ہم دیکھ رہے ہیں ہماری باتوں کو ماننے والا کون ہے اور کون ہماری باتوں کو نہیں مان رہا. وَإِنَّا لَجَعَلُنَا مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُذًا, اور بے شک ہم کرنے والے ہیں جو کہ زمین پر ہے صعیداً, صاف میدان, جُرُذًا, ٹکڑے ٹکڑے. یہ نظام نہیں رہے گا, نہ پہاڑ رہیں گے نہ کوئی چیز رہے گی. ایک وقت تک نظام چل رہا ہے, سارا نظام درم برم ہونا ہے, چٹکیل میدان کے لیے جا رہا ہے, بس ختم جی. لو یہ توحیدی بیان رکھا گیا. میں نے آپ کو کہہ دیا تھا توحیدی بیان میں پوری سورت کاف کا خاکہ اور سورت مریم کا مقصد آ کر اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ یہی آگے بحث آنے والی ہے کہ واقع میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نائب متصرف فی الامور ہے یا نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی نائب ہے. یہ ہے مقصد جو اس کو بیان کر دیا گیا ہے. بس اب شبہات کو دور کیا جا رہا ہے. یہ توحیدی بیان ختم, یعنی اوسو اور دیکھیے حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. یہ بات سمجھو, پہلے شبہ کا جواب دے رہا ہے قرآن کا طریقہ پہلے دیکھو. پہلے 5-6 سطروں میں سارے قصے کا اصل مقصد بیان کر لے گا قرآن. 5-6 سطروں میں اصل مقصد قرآن بیان کر دے گا, اور 5-6 سطر کے بعد پھر اس کو تفصیل کرنی شروع کر دے گا. مثلا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم سے لے کر اگلا صفحہ دیکھو 410 پہلی سطر ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا. اس حد تک یہ 5 سطر میں سارے قصے کا اجمالی خاکہ رکھا گیا, اس پہ جواب آ گیا ہے. اس کے بعد آگے قرآن اس کی تفسیر کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے جواب, دیکھیے اب کس طرح بحث کرتا ہے. ہم حسبتا, کیا تو گمان کر لیا ہے کہ غار والے تختی والے کانو من آیات جواب یوں کرنا ہوگا, کانو عجبا من آیات. غار والے تختی والے
کیا تو گمان کر چکا ہے تھے کوئی تعجب کی چیز؟ تھے کوئی تعجب کی چیز؟ ذرا حال کہ وہ تھے ہمارے نشانیوں میں سے، تھے ہمارے نشانیوں میں سے مراد کیا ہے؟ غار والے، یعنی وہ اصحاب کہف جو غار میں گئے وہی اصحاب کہف ہیں، وہی تختی والے ہیں، دو جدا جدا نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے اصحاب کہف اور ہیں اور تختی والے اور ہیں، حق بات یہ کہ دونوں ایک ہیں۔ جب یہ بادشاہ نے قبضہ کیا تو بادشاہ نے ان کے غار کے سامنے ان کے نام لکھ کر تختی لٹکا دی تھی، یہ سمجھے؟ جب یہ غار میں گئے اس لیے اصحاب کہف مرنے کے بعد بادشاہ نے اس کے غار کے سامنے تختی لٹکا دی، تختی پر ان کے نام لکھ دیے، فلانے 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 آدمی یہاں مرے ہوئے ہیں، بس اس لیے کیا بن گیا تختی والے۔ اصحاب کہف بھی ہیں، اصحاب رقیم بھی ہیں، جس کا آگے تو نہیں دیکھا قبر پر کتبہ لکھا ہوتا ہے، کتبہ کہتے جی فلانے کی قبر ہے، سمجھ گئے؟ یوں ہی ہے، ان کے غار کے سامنے ان کے نام لکھ کر دیے گئے ہیں، سمجھ گئے؟ ویسے ان کے نام ہمارے پاس میرے پاس بھی ہیں، لیکن نام اس زمانے کے ہیں، پڑھنے کے اندر عجیب و غریب ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ ام حسبتا کہتے ہیں کہ جنات کو دور کرنے کے لیے، جنات کو دور کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اثر رکھ دیا ہے اولیاء کرام کے ذکر کے اندر بھی کہ مہاراج جو ہو جن والا آدمی اس کے کانوں میں لکھ کر دو یا یہ نام لکھ کر اوپر بسم اللہ لکھ کر کرو، اللہ تعالیٰ برکت کر دیتا ہے، مہاراج اس کو ہوش آ جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس یہ نام اگر کسی دیکھنے ہو تو اب حسبتا کیا اے انسان تو نے گمان کر لیا ہے غار والے اور تختی والے کانو عجبا کوئی تعجب کی چیز تھی؟ ذرا ہار کے ہمارے نشانی میں سے ایک نشانی کی مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ تم نے یہ سمجھا ہے کتنی مدت تک ان کے بدن ٹھیک ٹھاک رہا، ان کے اختیار میں تھا، سورج کو دور کر دیتے تھے، یہ ان کے اختیاری معاملہ نہیں، ان کے قبضے میں کوئی بات نہیں تھی، یہ میری نشانی میں سے نشانی تھی۔ اتنی مدت تک سلائے رکھنا اور جاگے بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک ان کے بدن میں، یہ خدا کہتا ہے میری نشانی ہے، ان کی قدرت ہے، یہ تو خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ 309 برس چند آدمیوں کو رکھے، سلائے رکھے اور اس کے بعد ان کو اٹھائے، خدا کہتا ہے من آیاتنا، زمان نشانی میرے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک پہلے جواب دے گیا ہے، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں، ابھی آگے اس کی تفصیل آنے والی ہے، ان کا کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ خدا تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ من آیاتنا کہا ام حسبتا ان صحابر کا ورقین کانو عجبا من آیاتنا، اس حال میں تو ہمارے نشانی میں سے نشانی ہے، خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ آگے فقالوا ربنا اذا ولدت للکاف، چند نوجوانوں نے پگڑی پناہ طلبگار کے، لیکن اور جواب آ گیا، ایک سوال کو جواب آ گیا من آیاتنا، دوسرا اول فتیت للکاف، اگر ان کے اختیار میں ہوتا وہ مختار ہوتے، بھاگتے نہ، بھاگ کر غار میں پناہ نہ لیتے، بھاگنا اور بھاگ کر غار میں پناہ لینا دلیل ان کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ کوئی متصرف نہیں ہے، کوئی نائب نہیں ہے، یہ سمجھے؟ دیکھو لفظ میں جواب آ رہا ہے، وہ بھاگی ہے، وطن چھوڑا ہے اور غار میں پناہ لی ہے، بھاگنا اور غار میں پناہ لینا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو کوئی قبضہ نہیں دیا۔ فقالوا، اور گئے غار میں، یہ کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمارے دے میں تو اپنی طرف سے مہربانی اور آسان کر ہمارے لیے، ہمارے معاملے کامیابی لو۔ ایک اور بات ہے، خود خدا کے آگے درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ تو آسانگی کر، یا اللہ تو اس معاملے کو آسان کر۔ معلوم ہوتا ہے وہ خود خدا کے آگے اپنی حاجتوں میں محتاج تھے، جو خود اپنی حاجتیں خدا کے آگے پیش کر رہے ہیں، ظالموں تم صاحب کاف کے آگے حاجتیں پیش کرتے ہو۔ نہیں سمجھی بات کو؟ دیکھا جواب؟ میں کہہ رہا ہوں قدم قدم پر قرآن جواب دے، ایک لفظ پر جواب دے رہا ہے قرآن پاک، حاصل کا نکلا ان کا اتنی مدت رہنا اور پھر اٹھنا، خدا کہتا ہے میری نشانیوں کے اختیار کوئی نہیں۔ دوسرا
ان کا بھاگنا اور بھاگ کر غار میں جانا دلیل ان کے اختیار میں کچھ نہیں. تیسرا ان کی دعائیں دیکھو خدا کو حاجت روا مان رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ ڈاٹو بنا حلا آذان ان کا نددا ہم نے مارا ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے یعنی ہم نے ان کو سنایا. ضربنا علی آذانہم یہ کنایا ہے. دیکھا ہوگا تم نے بچے کو ماں سلاتی ہے نا کان پر یوں مارتی ہے مارتے 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 سو جاتا. برات کیا ہے ان کو سلایا رکھا. وضربنا علی آذانہم ہم نے مار دیا ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے. ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا. لنعلم ای الحزبین احصیٰ لبثوا امدا تاکہ ہم ظاہر کر دیں. کیوں اٹھایا؟ بعثناہم ہم نے اٹھایا. اگر ہم نہ اٹھاتے وہ اٹھ سکتے نہیں تھے. جو اپنے اٹھنے کی بھی محتاج ہے ہمارے وہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھتے جاؤ ایک ایک لفظ قرآن پاک جواب دے رہا ہے. ان کا اختیاری معاملہ کوئی نہیں. سلانا بھی ہمارا ہے اٹھانا بھی ہمارا ہے. ہم نے سلایا وہ جاگ نہیں سکتے تھے ہم نے اٹھایا ان کو. لینا علم کیوں اٹھایا؟ تاکہ یہ بات ظاہر کر دیں ہم ای الحزبین کون ہے دو جماعتوں میں سے احصیٰ لما لبثوا امدا بڑی نگہبانی کرنے والے اس کے لیے جو ٹھہرتے مدت کے طور پر. ان کو دیکھیں ان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں. لینا علم ہم ظاہر کریں ان کو رہنے کی مدت کا بھی پتہ ہے کہ نہیں. جب خدا نے اٹھایا ہے ان کو اپنی ٹھہرنے کی مدت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کتنی مدت ٹھہرے ہیں. قرآن کہتا ہے کچھ انصاف کرو. جن کو اپنی ٹھہرنے کی مدت کا بھی پتہ نہیں وہ تمہاری پکارے کس طرح سن سکتے ہیں وہ خدا کے نائب کس طرح بن سکتے ہیں. اب پورا نحن نقص علیک نبأہم بالحق پڑا ہے. دیکھا میں نے کہا تھا ان چند سطروں میں قرآن پاک نے جواب دے دیا ہے پورے اصحاب کہف کے حالات کا مختصر جواب. پہلا جواب کیا ہے؟ من آیاتنا کوئی ان کے اختیاری معاملہ نہیں ہماری نشانی ہے یہ میرے قدرت کا کرشمہ ہے. دوسرا جواب خود بھاگی ہے پناہ پکڑی ہے. تیسرا جواب وہ خود عرضیں کر رہے ہیں زاریاں کر رہے ہیں ربنا آتنا. چوتھا جواب ان کا سونا ان کی قبضے بھی نہیں تھا ربنا ہم نے سلایا ہے. چوتھا ہم نے جگاتے جاگ نہیں سکتے تھے جو جاگ نہیں سکتے دوسروں کے حدیث روا کیا بنے گی. پانچواں جواب پھر جاگنے کی بات ان کو پتہ ہی کوئی ہم کتنی مدت ٹھہرے کتنی مدت ہو. سمجھو کہ نہیں؟ سارے اصحاب کہف کے قصے کا نچوڑ یہ ہے بس ختم. اب آگے تفسیر ہے. سمجھے جس میں آیت لگا رہا ہوں کس آیتوں کو سمجھتے جاؤ آگے تفسیر ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق تفسیر ہو گئی. نحن نقص علیک نبأہم بالحق ہم بیان کرنے لگے تو میرے پیغمبر ان کا واقعہ حق کے مطابق. انہم فتیۃ کے نوجوان تھے آمنوا بربہم زدناہم ھدا ایمان لاتے رب کے ذات ہم نے زیادہ کی ان کے لیے ہدایت. وربطنا علی قلوبہم ہم ان کے دلوں پر چھاپا مار لیا. اذ قاموا جب کھڑے ہو گئے فقالوا ربنا رب السماوات والارض انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے رب آسمان و زمین کا. لن ندعو من دونہ الہا ہر جگہ پکارے اللہ کے سوا کسی ٹھاکر کو شاد قادر ٹھاکر. لقد قلنا اذا شططا اگر ہم کسی کو پکارے تو ہو جائیں گے ظلم کرنے والے. ہمارے جیسا ظالم کوئی لوگ اللہ کے سوا غیروں کو پکارے. ایک سے بات ایک سمجھو ہؤلاء قومنا یہ ہماری قوم ہے مشرکوں کی. اتخذوا من دونہ آلہہ جنہیں پکڑ اللہ کے ماس و کئی ٹھاکر بنا رہے ہیں حاجتیں اگارنے والے. لولا یاتنا علیہم سلطان بین کیوں نہیں لاتے حجت ظاہر پر کوئی دلیل لاؤ کیوں پکارتے ہو کیا دلیل ہے جب دلیل بھی کوئی نہیں پھر بھی پکارتے ہیں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا کون ہے بڑا ظالم اس آدمی سے جو گھڑ لیتا ہے خدا پر جھوٹ یعنی مشرک شرک بھی کرتا ہے کہتا ہے جی خدا راضی ہوتا ہے. مشرک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکارتا ہوں ولیوں کو بزرگوں کو خدا خوش ہوتا ہے. خدا باندھے بھاگنے جی جا رہے ہیں حاصل کیا نکلا. ایک اور بات سمجھو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی سمجھنے بات کو ولی وہ ہوتا ہے اولیاء کرام میں سے وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہو شرک ہو ورنہ شرک کی رتی ہو وہ مومن نہیں کی جا کہ ولی کہاں ہو سکتا ہے.
پہلی شرط انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ طرف ایک، اور ولی کی پہلی شرط یہ ہے ایمان بھی ہو اور لوگوں کو شرک سے بچائے، لوگوں کو شرک سے بچائے، کہے لوگوں کے سامنے لوگوں لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز خدا کے غیر کو نہ پکارنا چاہیے، تقریر کرے صاف صاف، مسئلہ چھپائے، اور وہ عقیدہ اپنا ٹھیک نہ تب بھی نہیں، عقیدہ کچھ ہے لیکن چھپاتا ہے، ڈرتا ہے، وہ کہاں ولی ہو سکتا ہے؟ آگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُم رَّبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اسی کی تفصیل ہو رہی ہے، جب تم ان لوگوں سے، مشرکوں سے بائیکاٹ کر لو گے، بائیکاٹ کر لو گے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کے ان کو یہ پکارتے اللہ کے ماں سوا، ان سے بائیکاٹ کر لو گے، اڈوں سے، جن اڈوں میں شرک ہوتا ہے، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلے جا طرف غار کے، يَنشُرْ لَكُم رَّبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اٹھائے گا خدا تمہاری رب اپنی رحمت سے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، آسان کر اللہ تمہارے لیے اپنے معاملے میں آرام، یعنی تم غار بھی چلے جاؤ۔ یہ بڑا ان کا تقریر کر رہا ہے، جو ان کے 7 آدمی میں سے بڑا تھا، اس بڑے نے تقریر کی ہے، اگر سمجھتے ہو کہ نہیں مانتے چلو بھائی کاٹ کر لیں، وطن چھوڑ دیں، چلے جاتے ہیں غار میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمارے اتنی رحمت پھیلائے گا اور خدا ہی ہمارے معاملے میں کوئی کامیابی دے گا، اور چلو چلتے ہیں، چنانچہ ہو گیا فیصلہ جانے کے لیے۔ اب یہاں تک قرآن پاک نے یہ کہا ہے، بھاگے بھی ہیں، بھاگ کر گئے بھی ہیں، اور خدا سے امیدوار بھی ہو رہے ہیں، جن کی یہ حالات ہو وہ خدا کے نائب نہیں بن سکتے، وہ خدا کے صد متصرف الامور نہیں بن سکتے، نہ یہ نائب جوڑے گی، نہ متعلم من آیات اللہ، آگے جواب من آیاتنا والا دیکھا ہے، تفسیر ہو رہی ہے۔ ایک بات کا جواب دیتا ہے قرآن، لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا ان اولیاء اللہ کے قبضے میں ہے سورج کی حرکت، جدھر چاہتے سورج کو پھیر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کبھی کبھی جوہال بے علم کی زبان سے ملتانی لوگ سنا کرتے تھے، جی ملتان کیوں گرمی ہے، جی یہاں آئے تھے شاہ شمس تبریز، لو گپ سنو، جھوٹ سنو، جھوٹ ہو گپ آئے، خیال میں شاہ شمس تبریز آئے تھے، انہوں نے لوگوں کو مچھلی بھوننے کے لیے آگ مانگی، انہوں نے آگ نہ دی، انہوں نے کہا سورج نیچے آ جا، سورج آیا، مچھلی بھون کر کھا لی، پھر سورج اس لیے قریب رہتا ہے وہاں۔ کتنا جھوٹ ہے، کوئی عقل بھی بن سکتا ہے، کوئی بات بھی بن سکتی ہے، بات بنے نہ بنے، کوئی واہیات ہی کس طرح کیوں نہ ہو، یہ ولیوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں، بس کوئی بات ولیوں کے ذمہ لگا کر شرک کرتے جاؤ، بس اس کا نام رکھ دیتے ہیں، بڑی کرامت ہو جاتی ہے۔ مچھلی بھوننے کے لیے آگ کوئی نہیں تو سورج ہی لاتے ہیں، آ رہا سورج تو چینی کیا میں نے مچھلی کھانی ہے، کیا فضول باتیں ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے مشرک کہ 7 ولی یہ جو ہے سابقہ دیکھا ہے، ان کی حرکت سورج کو بھی روک دیتے، ہٹا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کیوں جھوٹ بکتے ہو، کیوں جھوٹ بکتے ہو، غلط کہتے ہو، اصحاب کہف کے حوالے کوئی نہیں، نہ حرکت شمس کا حوالے ہے۔ ہاں جی قرآن پاک اب اس کا جواب دیتا ہے کہ تم کیا سورج کو پھیر دیتے، خدا تمہیں ہدایت دے، کون سورج کو پھیر سکتا ہے؟ سورج کی گشت یا سورج کا نظام، شمسی نظام کسی پیر کے حوالے نہیں ہے، کسی بزرگ کے حوالے نہیں ہے، کسی پیغمبر کے حوالے نہیں ہے، یہ خدا کے قبضے میں ہے۔ باقی ہے یہ بات وہاں دھوپ کیوں نہیں لگتی، خدا کہتا وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں دھوپ لگ سکتی نہیں، خواہ صحابہ کافر رہیں یا رہے نہ رہے، وہاں کوئی کافر رہے تب بھی دھوپ نہ لگے گی، کوئی مومن رہے تب بھی دھوپ ہو۔ تمہارے پاکستان میں ایک جگہ ہے کھیوڑا، لوگ جانتے ہیں جیلوں والے، وہاں کھیوڑا ایک جگہ ہے جہاں سے نکلتا ہے یہ نمک نکلتا ہے، وہاں بھی شک دیکھ کی میں خود گیا ہوں، 3-4 میل تک نیچے چلا گیا ہوں، بڑے میدان ہے نیچے، بڑے ہو گئے وہاں نیچے، اور وہاں دھوپ لگنا تو درکنار رہا، خیال ہی کوئی نہیں، اور بڑی گاڑی چلی جاتی، وہاں ڈبے جاتے نیچے۔
ہم بھی بڑے نیچے تک چلے گئے دیکھنے کے لیے، او نمک کی نمک ہے۔ اب وہاں کوئی ولی جائے تب بھی دھوپ نہیں لگتی چوڑے میں، اور کوئی کافر جائے تب بھی دھوپ نہیں لگتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا بلے کی جگہ ایسی ہے جی دھوپ کو آنے نہیں دیتے، خدا کو بھی ہدایت دے، کیا کرتے ہو؟ خدا کہتا میری جگہ ایسی ہے، سورج آ ہی نہیں سکتا، پہاڑیوں کی ساخت ایسی رکھی ہے، پہاڑیوں کا رکھنا اللہ نے ایسا کیا ہے، دھوپ اندر آ ہی نہیں سکتی۔ آئے